من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے پڑھی گئی. الحمدللہ عید مکمل ہو گئی. لوگوں نے، پوری امت مسلمہ نے عید بڑی سادگی اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ منایا. اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک سے، اس دنیا سے یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اسے جلد از جلد ختم کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. شوال کے 6 روزے جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شوال کے روزے رکھتے بھی ہیں. شوال کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. فضیلت اس معنی کر کے ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی کرے، اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتا ہے. رمضان کے مہینے کے ہم نے پورے 1 مہینے روزے رکھے. اگر ایک روزے کا ثواب 10 گنا اس آیت کی ضمن میں شمار کیا جائے تو پورے 1 مہینے کے روزے رکھنے کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 گنا عطا فرمائے گا. یعنی گویا کہ جس نے 1 مہینہ مکمل روزہ رکھا، گویا کہ وہ 10 مہینے روزے رہا. اور اس کے بعد پھر جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب چونکہ 10 گنا ہے، تو شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو گویا کہ 60 دن روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے. تو 60 دن یعنی 2 مہینہ ہو گئے، اور رمضان کے 1 مہینے کے بدلے 10 مہینے روزے. تو کسی نے اگر رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے سے رہا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے روزے کی کتنی فضیلت ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے، یعنی اس کے بعد جو ہے اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو گویا کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہ واضح چیز ہے. اب شوال کے 6 روزے ہم کس طریقے سے رکھیں گے؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شوال کے دن یعنی جس دن عید ہوتی ہے اس کے دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دوسرے دن نہیں رکھ سکتے ہیں تو 2-4 دن بعد اگر شروع کریں تو مسلسل 6 روزے رکھیں. لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ آپ شوال کے جو 6 روزے ہیں
وہ 6 روزے آپ پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی چاہے تو مسلسل آپ رکھ لیں، یا آپ چاہیں تو جو ہے ناغا کر کے 1 دن 2 دن چھوڑ کر کے اس طریقے سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے، شوال کے بعد یہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ ہماری ابھی عادت بنی ہوئی ہے، ابھی ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، ابھی عادت ہے، اور ایک طریقے سے ہم ابھی بھوک پیاس ہمیں کم لگتی ہے، تو اگر ہم عید کے فوراً بعد اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ باقی اگر ہم چاہیں جس طریقے سے جو ہمارے لیے سہولت ہو، اس اعتبار سے ہم شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ کچھ لوگ اس وبا جیسی وبا میں مبتلا ہو گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے جو ہے، یا گھروں پہ ہی بیمار ہو گئے تھے، یا اور کچھ مجبوریاں تھیں۔ اسی طریقے سے عورتیں جن کے ہر جو ہے مہینے کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کا جو ہے من جانب اللہ، جو ان کے اوپر جو ہے ہر مہینے جو چیز ان کے لیے خاص ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب اگر جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو کیا وہ لوگ پہلے رمضان کے روزے رکھیں گے قضا روزے، یا شوال کے 6 روزے مکمل کرنے کے بعد وہ روزے رکھیں گے؟ تو ان کے لیے اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ شوال کے رمضان کے جو روزے ہیں وہ چونکہ فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث، اس میں کیا فرمایا کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اس کو پورے سال روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ جن کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں پہلے ان فرض روزوں کو وہ مکمل کرے، 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں، عورتوں کے چھوٹے ہوں، مردوں کے جو بیماری کی وجہ سے یا اور کسی دقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اگر ان کے رمضان کے فرض روزے چھوٹ گئے ہوں تو پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے مکمل کریں، یعنی ان روزوں کی قضا کریں۔ ان روزوں کی قضا کرنے کے بعد پھر وہ شوال کے روزے رکھیں۔ اسی طریقے سے جن عورتوں کے روزے چھوٹ گئے تھے، ان کی پریشانی، ان کی بیماری کی وجہ سے، یا جو من جانب اللہ ان کو ایک فطری چیز جو ہے، تو ان کے جو روزے چھوٹ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا روزے مکمل کر لیں رمضان کے۔ جب قضا روزے مکمل ہو جائیں تو پھر شوال کے 6 روزے وہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اور رکھیں اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو۔ یہ دو بات ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ کر کے عید مناتے ہیں، پوری امت محمدیہ، پوری امت مسلمہ مناتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع عطا فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن بعض مقامات پر بعض لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں، بعض جگہوں پر لوگ، اور خصوصاً عورتیں، کیونکہ شاید نہیں معلوم ہوگا، لا علمی میں یہ کرتے ہوں گے کہ شوال کے جب 6 روزے مکمل کرتے ہیں تو شوال کے 6 روزے مکمل کرنے کے بعد بھی بعض عورتیں گھروں میں یا بعض لوگ جو ہے عید جیسا تہوار مناتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، میٹھی چیزیں بناتے ہیں، اور خوشیاں لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹتے ہیں کہ آج ہمارے شوال کے 6 روزے ہو گئے۔ تو دیکھیے، شوال کے 6 روزے آپ مکمل کر لیں تو شوال کے 6 روزے مکمل کرنے کے بعد آپ کو عید جیسا تہوار نہیں منانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہوار ہمیں 2 صرف منانا ہے، اور وہ بھی عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور روزے کا جو مسئلہ ہے وہ فرض روزے رکھنے کے بعد ہمیں عید منانا ہے، ہمیں سنت کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں عید نہیں منانا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جو مسئلہ ہے کہ نفلی روزے، چونکہ شوال کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ اگر یہ آپ نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم رکھ لیتے ہیں شوال کے 6 روزے تو اللہ رب العالمین ہمیں گویا کہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے ایک نیکی کیا اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو 6 روزے رکھیں گے تو 60 روزوں کا ثواب ملا، 1 مہینے کے 30 روزے رکھے
تو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملا، تو دونوں روزے اگر ملا لیے جائیں تو مکمل 12 مہینے یعنی 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن نفلی روزے کا مسئلہ جو عورتوں کے تعلق سے ہے، عورتیں جب نفلی روزہ رکھیں گی تو اپنے شوہروں سے اجازت لے لیں گی۔ اگر شوہر اجازت نہیں دے تو عورتیں نفلی روزہ نہیں رکھیں گی، کیونکہ نفلی روزوں میں شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے، فرض روزے میں اجازت لینی ضروری نہیں ہے۔ اس بات کا خاص طور سے مائیں اور بہنیں جو ہے خیال رکھیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ شوال کے روزے بعض لوگ 2 رکھ لیتے ہیں، 3 رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں رکھتے ہیں، کوئی 4 رکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 5 رکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 1 رکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی 2-4 روزے رکھ کر کے اگر چھوڑ دیا، مکمل 6 روزے نہیں رکھا، تو اس کو شوال کے 6 روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ رہا تھا، درمیان میں وہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس مجبوری آ گئی، نہیں رکھ پایا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین انشاءاللہ اسے پورے 6 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ذہن میں آئی کہ شوال کے جو روزے ہیں یہ چونکہ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیا، رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا، نہیں رکھ سکا یا چھوڑ دیا یوں ہی، اب وہ چاہے کہ بعد میں اس کی قضا کرے، یا جو روزے رکھ رہا تھا وہ چاہے کہ میرے روزے بیماری کی وجہ سے شوال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں اس کی قضا کروں، تو دیکھیے نفلی روزوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس پہ عذاب بھی نہیں ہوگا، اس پہ قضا بھی لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کے فرض روزے چھوٹے ہیں تو وہ قضا لازم ہے۔ اور یہ بھی بات ضرور سن لیں کہ اگر فرض روزے آپ کے رمضان کے چھوٹے ہیں، اگر آپ نے شوال کو رکھنا ہے تو شوال کے روزے سے پہلے ان روزوں کی قضا ضروری ہے، اگر آپ نے شوال کو نہیں رکھنا ہے تو آپ ان قضا روزوں کی یعنی جو رمضان کے روزے آپ کے چھوٹے ہیں آپ کبھی بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ یہ روزے آنے والے رمضان سے پہلے انہیں مکمل کرنا، ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں قضا کیے تو بعد میں ہم گنہگار ہوں گے، یعنی جن کے روزے رمضان کے چھوٹے ہیں اگر نہیں رکھتے ہیں رمضان تک تو وہ گنہگار ہوں گے، پھر فدیہ بھی جو ہے ان کا نہیں مانا جائے گا۔ جو دائمی مریض تھے، جی ہمیشہ کے لیے جو کبھی ٹھیک والے نہیں ہیں، دائمی مریض ہیں، روزے رکھنے میں جن کے لیے دقت ہے، جن کے بارے میں قرآن میں کہا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اور دائمی مریض ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ 1 مہینے کا جو خوراک آپ کا ہے اسی 1 مہینے کے خوراک کے اعتبار سے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کو دے دیں، یا اس کو 1 مہینہ کھانا کھلا دیں، یا اگر آپ نے رمضان میں روز کسی غریب کو اپنے روزے کے بدلے کھانا کھلایا ہے تو آپ کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دائمی مریض ہیں تو آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غریب اس کا بدلہ جو ہے اس خوراک کو غریب تک پہنچا دیا، وہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی طاقت عطا فرمائے، استطاعت دے کہ ہم جہاں فرض روزے رکھیں وہیں ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھیں۔ اور ابھی تو ہم گھروں میں رہ رہے ہیں، کہیں جانا بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم ان 6 روزوں کو رکھ کر کے پورے 2 مہینے کا ثواب حاصل کرنے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے عبادتیں کی ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، روزہ رکھا ہے، نفلی عبادتیں کی ہیں، یا ہم نے صدقہ اور خیرات کی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو قبولیت عطا فرمائے۔ اور رمضان کے مہینے میں جو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور خطائیں ہو گئی ہیں جانے انجانے میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور سے اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے یا اور کسی وجہ سے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے بندے تھے، توحید والے تھے، تو اللہ رب العالمین تو انہیں جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جن کا تعلق اسلام سے تھا، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ رب العالمین انہیں بخش دے، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کے صدقات و خیرات کو، زکوٰۃ کو، حج کو، جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں قبول عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ آسانی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ رب العالمین اس وبا کو پوری دنیا سے، پوری امت مسلمہ سے،
پوری ہندوستان سے، پورے ملک سے، ہمارے شہر سے، ہر جگہ سے اللہ رب العالمین تو اس وبا کو ختم کر دے۔ پوری امت، پوری دنیا جو ہے شش و پنج میں مبتلا ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب پریشان ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے ساتھ آسانی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دے، پھر سے ہماری زندگی کو راہ راست پھیلا دے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم نے پورے رمضان جو ہے تیری عبادت کی ہے، تجھ سے مانگا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تیرے خالص بندے ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ واقعی ہم نے بہت بڑے گناہ کیے ہوں گے اور کیے ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سے بہت سخت ناراض ہے۔ اے اللہ تعالی ہماری گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت کی اللہ رب العالمین نازل فرما، اپنے رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور میں امت مسلمہ سے خصوصاً یہ ایک بات کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے، اس پہ ہم لوگ صبر کریں۔ اگرچہ ہمارے کاروبار بند ہیں، ہماری تجارت بند ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے یہ مت بھولیے گا کہ ہماری دنیاوی تجارت تو بند ہے، لیکن آخرت کی تجارت اللہ نے ہماری بند نہیں کی ہے۔ پورے رمضان ہم نے خوب آخرت کی تجارت کی ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، اور ابھی بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم گھروں میں بیٹھ کر کے آخرت کی تجارت کریں، آخرت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نمازیں اپنے گھروں میں پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں پابندی سے کریں، چھوڑے مت۔ یعنی کہ رمضان مکمل ہو گیا اب فری ہو گئے، نہیں، رمضان میں بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے۔ رمضان میں ہم نے عبادت کی، پریشانی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے سب کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ابھی بھی عبادت کریں گے، اور کرنا ہے، اگر ہمیں دنیا سے جو ہے اچھی موت چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اور ہم سب جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، برابر دعائیں کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے، اور صبر کا دامن کبھی جو ہے چھوڑے مت، صبر کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔